اسٹیٹ بینک نے نئی سال کی پہلی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ اسٹیٹ بینک نے ملک میں شرح سود میں 1% کمی کر دی۔ نئی مانیٹری پالیسی کے اعلان کے بعد ملک میں شرح سود 13 سے بڑھ کم ہو کر 12% پر آ گئی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کہنا تھا کہ پچھلے ماہ ملک میں مہنگائی کی شرح 4.1% پر آ گئی۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 1 ارب 2 کروڑ 10 لاکھ ڈالر سرپلس رہا۔ مقبول میں مجموعی طور پر زر مبادلہ ذخائر 16.19 ارب ڈالر ہیں۔ چند ماہ میں بجلی کے نرخوں میں بڑی کمی آئے گی۔ بجلی کے نرخ کم نہیں ہوں گے تو انڈسٹری زراعت ترقی نہیں کر سکتی۔ اسلام آباد میں بین الاقوامی معیار کے ہوٹل کی افتتاحی تقریب خطاب کرتے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، میرا بس چلے تو پاکستان میں ٹیکس ریٹ 15% کم کر دوں۔ یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا۔ پاکستان کو اپنے پیروں پر جلد کھڑا کریں گے۔ حکومت کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ کسی کو بھی غیر جمہوری رویوں سے ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالنے دیں گے۔ مذاکرات سے انکار پر قومی یکجہتی کو نقصان پہنچتا ہے۔ وزیر اعظم کی حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی سے ملاقات۔ وزیر اعظم کو مذاکرات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا، سیاسی جماعتوں کے آپس میں رابطے اور مذاکرات جمہوریت کی روح ہیں۔ پاکستان کو ہنگاموں، محاذ آرائی اور تصادم کی نہیں، مفاہمت اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ سینٹ کمیٹی برائے داخلہ نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دے دی۔ سینٹ نکامہ کمیٹی برائے داخلہ کا سینیٹر فیصل سلیم کی صدارت میں اجلاس ہوا۔ بل پر تجاویز کے لیے وقت ہی نہیں دیا گیا۔ فیک نیوز کی تشریح بہت مبہم ہے۔ اس بل میں بہت سی خامیاں ہیں۔ صحافتی تنظیموں کے اعتراضات۔ چیئرمین کمیٹی نے صحافتی تنظیموں سے اپنی تحریری سفارشات پیش نہ کرنے پر سوالات اٹھا دیے۔ سینیٹرز کامران مرتضیٰ نے بھی پیکا بل کی مخالفت کر دی۔ پیکا ایکٹ ترمیم کے خلاف PFUJ کا احتجاج کا اعلان۔ صدر PFUJ افضل بٹ نے پریس کانفرنس میں کہا، منگل سے آزادی صحافت کی تحریک شروع کر رہے ہیں۔ پیکا ایکٹ کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کریں گے۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں سیمینار اور ریلیاں ہوں گی۔ سیاسی جماعتوں کو بھی شامل کریں گے۔ مشاورت تو دور کی بات، بل کی کاپی بھی نہیں ملی۔ حکومت کو لگتا ہے دھوس اور دھاندلی کے ذریعے میڈیا کو بلڈوز کر لے گی۔ پیکا ایکٹ میں ترامیم آئین کی خلاف ورزی ہے۔ یہ بل ڈریکونین قانون ہے۔ سینیٹر علی ظفر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، متنازع پیکا ایکٹ میں فیک نیوز کی بھی ایک نئی تشریح کی گئی۔ نئی تشریح سے اظہار رائے کو اس طرح کچلا جائے گا کہ جمہوریت ختم ہو جائے گی۔ غلط یا جعلی خبر کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔ معاملہ گھمبیر ہو گیا۔ مانتے ہیں جعلی خبروں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا، ہم بنیادی حقوق، صحافی برادری اور آزادی صحافت کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت انسانی اسمگلنگ کے سدباب کے لیے ٹاسک فورس کا پہلا اجلاس۔ وزیر اعظم کی قانونی فریم ورک کو مزید مضبوط بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا، قانونی فریم ورک کو مزید مضبوط بنانے کے لیے وزارت داخلہ وزارت قانون و انصاف سے تعاون کرے۔ فیڈرل پروزیکیوشن ایکٹ 2023 پر عمل درآمد تیز کیا جائے۔ وزیر اعظم کی انسانی اسمگلنگ کے قصوروار اشتہاری مجرمان کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی ہدایت۔ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس کی انٹرا کورٹ اپیل واپس لینے کی بنیاد پر کیس نپٹا دیا گیا۔ بینچ کی اکثریت انٹرا کورٹ اپیل نپٹانے کی وجوہات دے گی۔ عدالت کے ریمارکس۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا، کیا آپ اپیل واپس نہیں، دعویٰ واپس لے سکتے ہیں؟ 2 رکنی بینچ نے تو چیف جسٹس کو بھی توہین عدالت کا مرتکب قرار دے دیا ہے۔ کیا توہین عدالت کا ملزم اب فل کورٹ بنائے گا؟ فیصلے کے مطابق کمیٹی ارکان بھی توہین عدالت کے مرتکب ہیں۔ ایڈیشنل رجسٹرار توہین عدالت کیس اہم پیش رفت۔ عدالت نے توہین عدالت کیس ڈسچارج کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے ریمارکس دیا، ایڈیشنل رجسٹرار نے جان بوجھ کر عدالتی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، توہین عدالت کا نوٹس واپس لیا جاتا ہے۔ دونوں ججز کمیٹیز کے اختیار پر فل کورٹ تشکیل دینے کے لیے فائل چیف جسٹس پاکستان کو بھجوا دی۔
GHQ حملہ کیس بانی PTI کی بریت کی درخواست مسترد. درخواست بریت کی سماعت ATC جج امجد علی شاہ نے کی. پروزیکیوٹر نے موقف اختیار کیا. مقدمے کا ٹرائل جاری ہے. 12 گواہان کی شہادت ریکارڈ ہو چکی. درخواست بریت کی سماعت مناسب نہیں. پروزیکیوشن کو شہادت ریکارڈ کرانے کا موقع دیا جائے. شیخ رشید کی درخواست بھی ATC نے مسترد کی. ہائی کورٹ نے بھی ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا. £190 ملین کیس فیصلے کے خلاف اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر. بانی PTI بشرا بی بی کے خلاف وکیل خالد یوسف اپیلیں دائر کی. عدالت سے 17 جنوری کا فیصلہ کالعدم قرار دینے اور دونوں ملزمان کو بری کرنے کی استدعا کی گئی. درخواست میں استدعا کی گئی کہ نیب نے اختیارات کا غلط استعمال کیا. NCA حکام کو تفتیش میں شامل نہیں کیا گیا. استغاثہ شواہد پیش کرنے میں ناکام رہی, اسی لیے سزا کالعدم قرار دی جائے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا PTI دھڑے بندی کا شکار ہے. چاہتے ہیں PTI مذاکرات کی میز پر آئے. PTI جو پروپیگنڈا کر رہی ہے وہ بند کرے. دنیا کی تاریخ کا بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ سندھ میں بن رہا ہے. سندھ واحد صوبہ ہے جو 21 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کر دے رہا ہے. دنیا میں ایسا کوئی علاقہ نہیں جہاں 21 لاکھ لوگوں کے لیے گھر بن رہے ہوں. کوئی بھی بیوروکریٹ جس نے ماسٹر کیا ہو وہ بھی وائس چانسلر بن سکتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی چینی BGI گروپ کے چیئرمین وانگ جی این سے ملاقات. کینسر کے علاج اور جدید جینیاتی تحقیق کے لیے MOU پر پیش رفت سے متعلق تبادلہ خیال. نواز شریف کینسر ہسپتال میں جین سیکوینسنگ یونٹ قائم کرنے پر بھی اتفاق. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا BGI اور پنجاب حکومت کا اشتراک شعبہ صحت میں گیم چینجر ثابت ہوگا. پنجاب میں کینسر کی تشخیص اور علاج کے لیے جدید جینیاتی ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی بانی PTI پر تنقید. کہتی ہیں بانی PTI نے علی امین کو استعمال کر کے پھینک دیا. انہیں وفاق کی اکائیوں کو کمزور کرنے کا انعام ملا. ایک وزیر اعلیٰ کو دوسرے صوبے پر چڑھائی کرنے کا حکم دے کر فارغ کیا گیا. انہوں نے کہا بانی کی فطرت میں کسی سے وفاداری ہے ہی نہیں. وہ اپنے دوستوں, کارکنان اور ساتھیوں کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں. ملتان کے علاقہ حامد پور کے قریب گیس باؤزر میں خوفناک دھماکہ. 6 افراد جمع 39 سے زائد زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق گیس کی غیر قانونی ریفلنگ کے دوران باؤزر دھماکے سے پھٹ گیا. دھماکے میں قریبی علاقے میں موجود درجنوں مویشی بھی ہلاک, متعدد جھلس کر زخمی ہو گئے. دھماکے کی زد میں آ کر درجنوں مکانات بھی تباہ. جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا عمل شروع کر دیا گیا. اور رحمتوں اور برکتوں والی رات شب معراج آج مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے. ملک بھر میں مساجد کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا. مساجد میں خصوصی محافل اور عبادات کا اہتمام. محفل معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت خواں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں ہدیہ عقیدت اور نعت پیش. 27 رجب المرجب کی شب نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا.